ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الارض مرحا، اور اپنے گال پھلا کر نہ رکھو. یہ عام طور پہ ترجمہ کر دیا جاتا ہے کہ غرور کی کیفیت جب ہوتی ہے تو انسان جو ہے وہ کشادہ پیشانی سے لوگوں سے نہیں ملتا، سیدھا بات نہیں کرتا، بڑا ذرا سا گردن میں خم. سعر اصل میں کہتے ہی ہیں، اونٹ کو ایک بیماری ہوتی ہے جس سے اس کی گردن ٹیڑھی ہو جاتی ہے، یہ سعر ہے. تو جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کج روخی. ایک آدمی آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، آپ اس سے فیس نہیں کر رہے، اسے ذرا یوں کر کے بات کر رہے ہیں، گویا کہ براہ راست اسے ایڈریس کرنا، یہ اپنے مقام سے آپ بڑا فرو سمجھتے ہیں کہ یہ تو نیچے ہے، میرا مقام بہت بلند ہے. اسی طرح یہ جو کج کولاہی ہوتی ہے، کولاہ جو ہے وہ ذرا ٹیڑھا ہو، ٹوپی جو ہے وہ ٹیڑھی ہو سر کے اوپر، تو یہ کج روخی اور کج کولاہی یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ولا تصعر خدک للناس. جب کسی انسان کو خیر کی توفیق مل جاتی ہے، بھلائی کی توفیق مل جاتی ہے، جب وہ فطرت کے راستے پر چل رہا ہے اور نیکی کے راستے پر چل رہا ہے، تو اب سب سے بڑا خطرہ جو اسے لاحق ہو جاتا ہے، شیطان جو ہے اس کے لیے سب سے بڑا گڑھا جو کھودتا ہے جس میں کہ وہ گرا سکتا ہے اس کو، اگر انسان جو ہے چوکس اور چوکن نہ ہو، تو وہ یہ کہ غرور پیدا ہو جائے، زوم پیدا ہو جائے اپنی نیکی پر، اپنے تقوی پر، اپنی بھلائیوں پر، اپنی عبادت گزاری پر. اگر زوم پیدا ہو گیا and you look down upon the others، دوسروں کو آپ بنظر استحقار دیکھنے لگے، تو آپ کی ساری اچیومنٹس زیرو سے ضرب کھا کر زیرو ہو جائے گی، gone with the wind، ختم. اس لیے یہ بہت بڑی بات ہے. حدیث میں آیا ہے لن يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر. وہ مثقال ذرہ پھر آ گیا، یا جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکے گا وہ شخص جس کے دل میں ذرے کے ہم وزن بھی تکبر ہوگا. اور حدیث قدسی ہے الکبر ردائی، تکبر تو میری چادر ہے، مجھ پر راست آتی ہے. المتکبر اللہ کے ناموں میں سے ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. وہ المتکبر ہے، المتعال ہے، بہت بلند ہونے والا اور بہت تکبر کرنے والا، لیکن بندے کے لیے نہیں. بندے کے دل میں اگر تکبر آ گیا تو اس کی ساری نیکی، سارا تقوی زائل ہو جائے گا. ولا تصعر خدک للناس، تواضع ہونی چاہیے. شیخ سعدی نے بڑی خوبصورت اس کے لیے مثال دی ہے. درخت ہے، آم کا درخت ہے، امرود کا درخت ہے، انار کا ہے، سنترے کا ہے، جب اس پر پھل آتا ہے تو شاخیں جھک جاتی ہیں. اسی طرح انسان کو اگر اللہ تعالیٰ خیر عطا کر دے، اچھے ثمرات اس کی سیرت میں، اس کے کردار میں، اس کی شخصیت میں، علم کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے بھلائیاں آ جائیں، پھل آ گیا ہے، تو اب اس کو جھک جانا چاہیے، تواضع ہونا چاہیے. اس کے بجائے اگر تکبر ہو گیا، گردن اکڑ گئی، تو معلوم ہوا کہ بس سارا اپنا کیا دھرا جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا. ولا تصعر خدک للناس ولا تمش فی الارض مرحا، اور زمین میں اتراتے ہوئے نہ چلو. اکڑ کر چلنا، اترا کر چلنا. مرح جو ہے وہ فرح سے آگے ہے. فرح کہتے ہیں خوشی سے آپے میں نہ سمانا. وہ تو خوشی سے آپے سے باہر ہو گیا، یا وہ نہیں سما رہا تھا، وہ کوئی اور لفظ میرے ذہن میں نہیں آ رہا اس وقت. تو یہ جو اس فرح سے آگے مرح ہے، اس میں یہ ہے کہ انسان اترا کر اپنی بڑائی، اپنی خوبی کا اظہار بھی کرتا ہے. ولا تمش فی الارض مرحا. اب آپ دیکھیں گے کہ یہ مضامین جو ہیں قرآن مجید میں ان کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہوگا. سورہ بنی اسرائیل کے 4 رکوع میں بھی آئے ہیں، ولا تمش فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ کر مت چلو، یہ وہاں بھی آیا ہے. اسی طریقے سے اور دوسرے مقامات پر سورہ الفرقان کے آخری رکوع میں بھی آیا ہے، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. اللہ کے نیک بندے تو وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں تو آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں. وہ زور سے قدم مار کر نہیں چلتے، گردن اکڑ کر نہیں چلتے، گردن اکڑا کر نہیں چلتے. اور گردن بھی اکڑی ہوئی ہو اور سر کے اوپر ایک جو ہے صافہ، اس کا ترا بھی جو ہے وہ بڑا اونچا کر لیا گیا، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. تم کتنے ہی زور سے پاؤں مار کر چلو گے، ہماری زمین کو پھاڑ نہیں سکتے. اور کتنی ہی گردن اکڑا لو اور کتنا ہی ترا چڑھا لو،
پہاڑوں کی بلندی تک تو نہیں پہنچ سکتے. تو یہ در حقیقت مضمون بہت اہم ہے، متعدد مقامات پر آیا ہے، اور سورۃ الفرقان کا جو آخری رکوع ہے وہ تو ہمارے منتخب نصاب میں ہے اور وہ تفصیل سے ہم پڑھیں گے. تو ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. یقیناً اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے جو اکڑ کر چلنے والے ہیں اور شیخی خورے ہیں. مختال کا لفظ بڑا پیارا ہے، یہ خیل سے بنا ہے. خیل جو ہے اعلیٰ نسل کا گھوڑا، بہت اونچی جس کی پیڈگری ہو، اگر آپ اس کی چال دیکھیں گے اس کی چال میں ایک تمکنت ہوتی ہے. جب انسان اپنی چال میں یہی تمکنت اختیار کرتا ہے تو یہ اختیال ہے، گویا کہ خیل کا سا انداز اختیار کرنا اپنے چلنے میں. خیل سے باب افتعال بنا اختیال. تو اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے کل مختال فخور، فخر کرنے والے. اپنی نیکیوں پر، اپنی دولت پر بھی فخر ہوتا ہے، لیکن اپنی نیکی پر بھی ہوتا ہے، اپنے علم پر بھی ہوتا ہے، اللہ بچائے، اپنی عبادت پر بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے اپنے حفظ و امان میں رکھے. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور.